رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے سورہ کہف ختم کی ہے اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے 3 نوجوانوں کا واقعہ سنایا ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. کہف کہتے ہیں غار کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا. اپنی طرف سے تو آپ نہیں بتا سکتے تھے، جب اللہ چاہتا تو ہی بتاتے نا. تو اس لیے چھینک آ رہی ہے، اٹکی ہوئی ہے، نہ نکل رہی ہے نہ ایک طرف ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یہودیوں نے کہا دیکھو ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایسے ہرگز نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کر کے چھوڑوں گا، کل ضرور کر لوں گا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا. کیونکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ پیغمبر بھی عاجز ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. پیغمبر بھی کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیں تو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اس میں توحید کے عقیدے کی بھی مضبوطی ہے. اور ہمارے ہاں بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو اللہ تو بار بار قرآن میں نفی کر رہے ہیں کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ کل ضرور کروں گا، اللہ نے کہا اب نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے انشاءاللہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. انشاءاللہ کے لفظ کی جتنے بھی اہم کام ہیں، اہم، یہ اہم اردو میں کہتے ہیں، اہم عربی کے لفظ ہے. اہم کام جتنے بھی ہیں نا، ان میں انسان یقینی نہ کہے کہ میں یہ کر کے چھوڑوں گا، بلکہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دے، لیکن وہمی نہ ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی لوگ انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں، پھر پورے کلام ہی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا. تو وہمی آدمی سے اللہ بچائے. کسی کو کہہ دو نا یہ کرنا ضرور ہے، اب جیسے ماشاء اللہ کہہ دیں تو نظر نہیں لگتی. کہہ دیں نا یہ ماشاءاللہ کتنا اچھی چیز ہے، یہ کیسا اچھا ہے، کیسا، تو ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. اب اس میں بھی لوگ بعض وہمی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہمی نہ بنے. اللہ کا ذکر تو جتنا بھی کریں گے اچھا ہے، لیکن وہمی اور چیز ہوتی ہے. جیسے صفائی کا شریعت میں حکم ہے نا، کپڑے پاک رکھو، سب مسلمان رکھتے ہیں، لیکن جو وہمی آدمی ہے وہ سارا دن کپڑے پاک رکھنے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. ایک نوجوان نے سوال بھیجا کہ میں صبح اٹھ کے اپنی شلوار بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، بہت اچھی طرح، تو مجھے کچھ ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ رہا ہے. میں نے اسے جواب لکھا کہ روزانہ صبح اٹھ کے شلوار کا مطالعہ کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، وہمی ہے. دیکھ دیکھ کے غور کر کے پتہ نہیں. چھوڑو بھائی، نارمل روٹین کے مطابق چلو. اگر کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہے، تو پھر جاؤ غسل کر لو. میں نے اپنے موبائل میں وہمیوں کے وہمی نمبر 1، وہمی نمبر 2، وہمی نمبر 3، وہمی نمبر 4 ایسے نمبر سیو کیے ہوئے. ایک دفعہ فون آتا ہے نا، جب کسی شخص کا ایک مسئلہ ایک دفعہ پوچھا، اس کو بتا دیا، پھر دوبارہ اگر وہی مسئلہ پوچھا دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. پھر فون آیا تیسری دفعہ وہی مسئلہ پوچھا تو جواب تو دیتا ہوں، لیکن اس کے نام کے ساتھ وہمی نمبر 25. ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا فون ریسیو نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے.
ایک صاحب کو ابھی کچھ دن پہلے، پھر میرا اگر بہت تنگ کرے پھر میں ریسیو کر کے الٹا جواب دیتا ہوں، الٹا. ایک صاحب میرا دماغ چاٹ رہے تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے بیوی کو طلاق دے دی. ایسے میں کچھ بولتا ہوں نا ایسے، تو مجھے ایسا طلاق کا لفظ نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس میں سے. تو میں نے کہا مثلاً کیا بولا؟ کہہ رہے میں نے ایک دن بولا تھا دفع ہو جاؤ. تو دفع ہو جاؤ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا تم سے تعلق ختم، نکاح ٹوٹ گیا. اور ایک عام روٹین میں آدمی کہتا ہے دفع ہو جاؤ. تو میں نے کہا نہیں بھائی، یہ دفع ہو جاؤ سے طلاق نہیں ہوتی، یہ تو ایسا نہیں ہے. چلو ختم ہو گئی بات. پھر فون، شک ہے آج میں نے بیوی کو یوں کہہ دیا تھا کہ بھائی کچھ ایسے کوئی لفظ کہہ دیا. تو میں نے بتایا نہیں، اس سے بھی نہیں ہوئی، یہ آپ کو وہم ہو گیا ہے. کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، بیوی سے محبت ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن منہ سے کوئی ایسے الفاظ اس میں شبہ رہتا ہے، پتہ نہیں ہو نہ گئی ہو. پھر فون آیا کہ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو بیوی سے اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے بیوی کو بول دیا کہ تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ. اب حضرت ماں کے گھر جانے کے تو دو مطلب نکلتے ہیں. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، جب 5ویں دن فون آیا میں نے ڈانٹنا شروع کر دی. میں نے کہا بھائی میرے پاس اور بھی کام ہے. پھر بدل بدل کے فون کرتے ہیں. میں نے کہا اور بھی کام ہے. نہیں ہوئی. پھر نہیں حضرت. پھر ایک دن فون آیا. میں نے کہا بھائی آپ ایک دفعہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، جان چھڑائیں. کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ میں نے کہا چھوڑو یار، طلاق دو، بہادری مردانہ کام کرو، بولو طلاق دو. یہ کیا ٹینشن پالی ہوئی ہے روز کی؟ ایسی بیوی سے بہتر نہیں ہے کہ ایک دفعہ دے کے فارغ کرو اس کو. میں نے کہا سارے محلے کو پریشان کیا ہوگا، مجھے بھی کیا ہوا ہے، بیوی کو بھی کیا ہوگا نا، ایسے آدمی نے بیوی کو بھی تو کیا ہوگا. میں نے کہا ایسے آدمی کے ساتھ تو عورت کا ویسے ہی گزارا نہیں ہو سکتا، چھوڑو فارغ کرو. کہہ رہے ہیں حضرت مذاق کر رہے. میں نے کہا سچ بول رہا ہوں بھائی، لکھ کے ریٹرن دے دو. کہہ رہے کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. کیا اور کیا قسمیں اٹھاؤں؟ دے دو، فارغ کرو، جان چھڑاؤ. عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو، ورنہ ساری زندگی اسی میں رہو گے. میں نے کہا دیکھو ایک دفعہ 3 دے دو گے نا، گناہ تو ملے گا، تھوڑا سا ہوگا، لیکن بیوی جائے گی. اس کے بعد یہ شبہ ہی نہیں ہوگا کہ آج میں نے یہ بولا تھا، کل میں نے یہ بولا تھا. بیوی نہیں ہے تو جو مرضی بولتے رہو بھائی. الحمدللہ اس کے بعد سے فون نہیں آیا. صحیح ہے نا؟ دی نہیں ہے، مجھے پتا ہے دے گا نہیں وہ اتنے آرام سے. جو جس کو اس سے شبہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے دے گا؟ لیکن ان کمبختوں کا علاج یہی ہوتا ہے. اور وضو جن کا نہیں ہوتا نا، بیٹھ کے رگڑے لگا رہے ہیں، ان پہ بالٹیاں بھی لا کے ڈال دو، ان کا وضو نہیں ہوگا. ہمارا وضو دیکھو اللہ کا بڑا فضل ہے، اپنا کمال نہیں ہے، کتنے آرام سے 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں وضو خانے میں رگڑے لگ رہے ہیں، بیٹھ کے گھسائی ہو رہی ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں میرے بھائی؟ کیا ترقی کریں گے یہ؟ تو کسی کو استنجا کا وہم ہو جاتا ہے. بیت الخلاء میں ایک عام مسلمان نارمل انسان کا 1 لوٹے میں استنجا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جس کا 1 لوٹے میں استنجا سے مراد جو پورا استنجا ہوتا ہے، 1 لوٹا بہت ہے. فرماتے تھے جس کا 1 لوٹے میں نہیں ہوتا وہ وہمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہم کا مریض ہے. اس کا بالٹیوں میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ وہم کا مرض خواتین میں زیادہ ہے، خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. تو میرے پاس خواتین کے بھی فون آتے ہیں، وہ غسل ہی نہیں ہو رہا، بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب نے تو فون کیا غسل خانے سے، بندے نے، کہ میں نہا رہا ہوں اور مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ میری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، مگر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا کہ غسل ہوا کہ نہیں ہوا. غسل خانے سے فون کر رہے ہیں. میں نے کہا وہیں ڈوب کے بیت الخلاء میں فلش میں ڈوب کے مر جاؤ. یہ لوگ اللہ کے دین کو مشکل بناتے ہیں. جب دوسرے بے دین لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دین یہ سکھاتا ہے، لہذا وہ خود دین سے دور ہوتے ہیں. تو یہ وہم چھوڑ دیں. یہ چھینٹ پڑ گئی یہاں سے، یہ پڑ گیا، وہ گٹر کا پانی وہ 6 کلومیٹر دور تھا، وہاں سے گاڑی نے چھینٹ ماری تو پانی گر گیا. شریعت میں حکم ہے صاف ستھرا رہنے کا، لیکن یہ نہیں کہ کوئی گاڑی جا رہی ہے تو اس کو دیکھو وہاں سے کتنی چھینٹیں آ کے لگی. اب بیت الخلاء میں جب ناپاک کپڑے دھوتے ہو نا، خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جب آپ بیت الخلاء میں ناپاک کپڑے دھوئیں تو یہ دیکھے ہی نہیں کہ چھینٹیں ہم پہ پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی. تھوڑا سا احتیاط کر لیں، باقی بس دیکھے ہی نہیں. ورنہ اگر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ پانی اس میں سے گزر کے کہیں یوں کر کے چھینٹ نہ پڑ جائے تو پھر قیامت تک آپ پاک نہیں ہو سکتے. اتنا کون بچا سکتا ہے اپنے آپ کو بھائی؟ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چھینٹیں ڈالیں اپنے اوپر، بس تھوڑا سا احتیاط کی، تھوڑا سا پرے ہو کے تھوڑا سا نیچے کر کے دھو لیا.
دیکھا ہی نہیں چھینٹ پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی, پڑ بھی رہی ہے بولو بھاڑ میں جاؤ, ایسی کی تیسی پڑ جائے, اللہ اسی طرح قبول کرے گا. تو یہ حساب کتاب ہے. ایک طرف مسلمان اتنے میلے, اتنے گندے, طہارت کا خیال ہی نہیں کرتے, اور جو کرتے ہیں تو وہ اتنے نیک کہ بالٹیوں کی بالٹیاں بہا لیں, ان کا استنجا ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ بچائے اس سے. تو یہ انشاءاللہ کی بات میں کر رہا تھا, اس میں بھی بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں. اور انشاءاللہ کا جو موقع ہے نا, جو سورہ کہف سے ہمیں پتہ چلتا ہے, وہ کام کرنے سے پہلے ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے کہ نظر کس پہ ہو, اللہ پہ. بھئی اللہ چاہے گا تو کر لوں گا میں. کام کرنے کے جب کام ہو گیا پھر نہیں. ایک آدمی تھا نا, وہ گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے, گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا گدھا بیچوں گا, ایسی قیمت پہ بیچوں گا, ایسے ڈبل قیمت پہ بیچ کے آؤں گا, دیکھنا تم. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دو کہ اللہ نے چاہا تو اچھی قیمت پہ بیچوں گا. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت, گدھا موجود ہے, مارکیٹ قریب ہے, بازار موجود, کسٹمر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, گدھا صحت مند, اور بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے, بہترین جو ہے نا وہ لفاظ ہوں. نہیں بھائی انشاءاللہ نہیں بولوں گا, چلا گیا آگے. اللہ کی قدرت, ڈاکو کوئی آیا, گدھا چھین کے بھاگ گیا بیچنے سے پہلے ہی. اب یہ واپس آیا تو اس نے پوچھا گدھے کا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار وہ انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ ایک بندہ آیا, انشاءاللہ اس نے گن پوائنٹ پہ گدھے کی رسی چھینی اور انشاءاللہ بھاگ گیا. اب انشاءاللہ واپس آ رہا ہوں. اس نے کہا اب بات پہ انشاءاللہ, جب موقع تھا ایک دفعہ بھی نہیں بولا, اب موقع گزر گیا, ہر بات پہ انشاءاللہ. اس نے کہا ابھی انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوتا. تو سورہ کہف میں ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ کسی اہم اور ضروری کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں کافر بادشاہ کی حکومت تھی, 3 نوجوان نے ایمان قبول کیا. اب انہیں ڈر تھا کہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے, تو انہوں نے ہجرت کی. جب آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا, تو شریعت کیا کہتی ہے, اس علاقے کو چھوڑ دو. اب آپ کیسے چھوڑیں اپنے وطن کو؟ تو اللہ نے بتایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا زمین میں بہت کشادگی نظر آئے گی اس کو. اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے, بہت جگہ نظر آئے گی. تو ان تینوں نے ہجرت کی اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا. اے اللہ نہ راستے کا علم نہ منزل کی خبر ہے, تو ہمارے لیے صحیح راستہ بھی ہمیں دکھا دے اور ہمارے کام میں نرمی پیدا کر دے, مشکلات سے ہمیں بچا لے. دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور نکلے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے نکلے, وہ کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ, کہ ہماری قوم اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو معبود بناتی ہے, ان کی عبادت کرتی ہے جن کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم ان میں رہتے ہوئے ہمیں بھی ان کے سامنے جھکنا پڑے گا, اور ہم اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کسی اور کے آگے نہیں جھکا سکتے. اور ڈر تھا قتل کر دیے جائیں گے, تو نکلو. اب تینوں میں نے اللہ پہ اعتماد کیا کہ بھئی بس نکلو, اللہ بچائے گا. تو اللہ نے کیسا انتظام کیا, کیونکہ اس وقت دنیا میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ پناہ لیتے جا کے. اللہ توکل پہ نکل گئے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, رات جب آنے والی ہوئی, کتا بھی ان کے ساتھ. کتا پہرے کے لیے, حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے, فیملی ممبر بنانا جائز نہیں ہے. انگریز میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ کتے کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں کہ باقاعدہ گھر کا فرد بنا لیتے ہیں, جبکہ ہمیں شریعت کہتی ہے کہ کتے سے کام لو, کتے کو خاندان کا فرد نہ بناؤ, اس کا تمہارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کام لینے کے لیے, پہرے کے لیے, شکار کے لیے. اور بلا وجہ شوقیہ پالنا وہ جائز نہیں ہے. کتا شوقیہ جو کتے پالتے ہیں نا, بڑے بڑے شیفرڈ کتے لے کے گھوم رہے ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہے. یہاں ایک ملفوظ سنا دوں, بڑا مزہ آتا ہے مجھے سنانے میں. کسی نے بتایا نا کہ انگریز جو ہے نا وہ کتے کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. ایک عالم تھے, انہوں نے
ایئرپورٹ پہ ایک انگریز کتا لے کے آیا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے تھے. کتے کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے نا, زبان ناپاک ہوتی ہے, تو وہ پیچھے ہٹ رہے کہ میرے زبان نہ لگا دے. تو انگریز نے کہا یہ اتنا قیمتی جانور ہے, اتنا وفادار, تم لوگ اس سے مسلمانوں تم نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس سے قیمتی اور وفادار جانور کی وفاداری سے کام لیتے ہیں, مگر ہے چونکہ کتا اس لیے اس کو فیملی ممبر نہیں بناتے. وفادار تو ہے, کام لیں گے وفاداری سے, مگر وفادار ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان بن گیا ہے تو کتا ہی نا. تو جبکہ انگریز کیا کرتے ہیں, کتے کو نہلا دھلا کے اس کے گلے میں بہترین لاکٹ, اپنے بچوں کے جو نہیں ڈالا ہوتا انہوں نے, اپنے بچوں کو اتنا شوق سے نہیں نہلاتے. کسی نے نقشہ کھینچا ہے کہ خوبصورت بنا کے کتے کو اس کے گلے میں بہترین قیمتی لاکٹ ڈال کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو پکڑنے والا ہوتا ہے نا اس کتے کو, وہ کتے کے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے. کتا اچھا لگ رہا ہے, اور جو کتے کو لے کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کتے کے سامنے کیا لگ رہا ہے, کتا. وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا جتنا کتا اچھا لگ رہا ہوتا. تو اب یہ تینوں اپنے کتے کو لے کو بھی نکلے کہ بھائی حفاظت کے لیے. کتا بڑی ٹائٹ, حفاظت بڑی ٹائٹ کرتا ہے, یہ بات ہے. کسی کو معاف نہیں کرتا. اگر آپ نے ایک دفعہ اس کے دل میں دشمنی بٹھا دی نا, وہ کسی کو نہیں پہچانتا پھر, اور جان پہ کھیل جاتا ہے. تو کتے کو لے کے نکلے. اب کہاں جائیں, شام ہونے والی ہوئی تو انہوں نے کہا چلو اس غار میں چلتے ہیں, رات تو گزاریں آرام سے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ, اللہ اپنی رحمت ہمارے لیے, رحمت کے دروازے کھولے گا. یہ دیکھو اللہ پہ اعتماد اور توکل. جب توکل نہیں ہوتا آدمی کہتا ہے مروا تو دیا ہی ہے, نکل گئے, پتہ نہیں بھوکے مریں گے کدھر مریں گے. میں کہہ رہا تھا وہیں رہتے یار, کیا ہوا, تھوڑا بہت بتوں کی عبادت کر لی تو کیا ہو گیا. تو جب انسان اعتماد نہیں کرتا تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اعتماد کیا بھائی, رات تو گزارو نا آرام سے, صبح ہوگی دیکھا جائے گا. فی الحال رات دن گزارو, کتنے گزار سکتے ہو, باقی اللہ کی مدد بھی آئے گی انشاءاللہ. تو رات گزارنے کے لیے غار میں چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے غار میں ان کو سلا دیا. اب دیکھیں اللہ کی مدد ایسے ہوئی, اللہ کے علم میں تھا کہ ٹھیک 309 سال کے دوران اس حکومتیں تو 100-200 سال میں بہت تبدیل ہو جاتی ہیں نا, تو حکومت تبدیل ہو جائے گی, دوسری اسلامی حکومت آ چکی ہوگی اتنے عرصے میں, ہے بھائی. اب یہ کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں, تو ان کو اتنی لمبی زندگی دو کہ ان کی زندگی میں حکومت تبدیل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے کئی سال کے لیے ہم نے غار میں ان کو سلا دیا, گہری نیند. ایسے سلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, سورج جب نکلتا تو کرنیں براہ راست ان کے اوپر نہیں لگتی تھی, ایسے کترا کے نکل جاتے سائے اس کی کرنیں. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ, اسی طرح غروب میں بھی ایسا ہی ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دیتے رہتے, کیونکہ اگر ایک ہی کروٹ پہ انسان پڑا ہے نا اتنے سال, زمین کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا غار کے کنارے پر اپنے پاؤں پھیلا کے ایسے ہوشیار بیٹھا رہا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو ان سوتے ہوئے کے چہروں پر ایسی چمک تھی اور اس کتے پر ایسا روب تھا کہ اگر تو ان کو دیکھ لیتا تجھ میں روب مرعوب ہو جاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا. ایسا روب اللہ نے پیدا کر دیا. کتا بیٹھا ہوا ہے, ہانپ رہا ہے, صحیح ہے نا, ہانپ رہا ہے ایسا ہوشیاری کے ساتھ تاکہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, فرمایا 309 سال تک غار کے اندر اللہ ان کو سلائے رکھا, دائیں بائیں کروٹ. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ, پھر ایک سورج طلوع ہوا تو ہم نے ان کو جگایا. اب جب جگایا تو یتساءلوا بینہم, آپس میں سوال کر رہے ہیں, بھوک سے کمر پیٹ سے چپکا ہوا ہے. قال قائل منہم کم لبثتم, ایک نے کہا بھائی کتنا سوئے ہیں, کچھ اندازہ ہے؟ رات سوئے تھے صبح اٹھ گئے ہیں یا ایک دن سے زیادہ سو گئے ہیں, کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ؟
قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایسا لگتا ہے یا تو ایک دن سوئے ہیں یا آدھا، یا تو کل سوئے تھے صبح اٹھ گئے یا اگلی صبح اٹھ رہے ہیں، کچھ ایسا چکر لگ رہا ہے۔ پھر پریشان کہ کچھ زیادہ ہی سو گئے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، اندازہ تو ہوتا ہے نا انسان کو۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے بھائی رب ہی جانتا ہے کتنا سوئے ہیں، اس بحث میں کیا فائدہ، ہمیں کیا پتا کتنا سوئے ہیں۔ اب ایسا کرو، بھوک لگ رہی ہے، فبعثوا احدکم بورقکم هذه، یہ سکہ لے کے جاؤ، ان میں سے ایک سے کہا جاؤ اور چپکے سے وہ جو شہر ہے نا اس سے کچھ کھانا خرید کے لے آؤ، اور یاد رکھو چپکے سے جا کے چپکے سے آنا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر ان کو ہمارا پتہ چل گیا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے ہمیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ سکہ رائج الوقت لے کے جب گئے ہیں تو وہ دکاندار نے دیکھا یہ تو 309 سال پرانی کرنسی ہے بھائی، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنسی کون سی ہے؟ یہ تو 309 سال، اور وہ تھے بھی توحید پرست لوگ تھے، وہ دکاندار اور وہ ہوٹل والا، سب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا 309 کیا، کل پرسوں گئے تھے بھائی ہم۔ بھائی کیوں بھاگ، کیا ہوا تھا؟ وہ جو بادشاہ سلامت سے ڈر کے، کون سا بادشاہ بھائی؟ کہا وہ جو بادشاہ کہہ رہے وہ تو مرے ہوئے 309 سال ہو گئے بھائی، اس کو کون سی بات قاف میم کی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اب یہ پریشان، یا تو میں بیوقوف ہوں یا یہ بیوقوف ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ جا کے دیکھا اپنا گھر کدھر ہے، وہ پرانا آثار ختم۔ بھائی یہاں گھر کہہ رہے وہ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، کون سا گھر؟ ونس اپون اے ٹائم، ٹھیک ہے، گھر ور کیا ہوتا ہے؟ اب جناب یہ پریشان، یہ تو آوے کا آوا ہی بدل گیا۔ دیکھا بت پرستی نہیں ہو رہی ہے، سارے نیک توحید پرست، تو یہ حیران، یہ تو ہمارے دین ہمارے مذہب پہ ہیں سارے، ہم بھاگے کیوں یہاں سے؟ خواب دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جا کے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ ساتھی بھی آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو ماحول پلٹ گیا۔ اب لوگ جو ہے نا چونکہ نیک تھے، عقیدت مند تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی فرار ہوئے تھے جو ہمارے دین پر تھے۔ اب تحقیق کی تو پتا چلا بھائی یہ اللہ نے ان کو اپنی طاقت اور قدرت سے 300 سال سے زیادہ سلایا ہے۔ سارے ہاتھ پاؤں چومنے عقیدت سے، بھائی یہ تو کراماتی بزرگ ہیں، بڑی اللہ نے عزت دے دی۔ یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جھگڑا ہو گیا، کسی نے کہا ان پہ یہ یادگار بنے گی، کسی نے کہا یہ یادگار بنے گی، کسی نے کہا ہم ادھر قریب میں مسجد بنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 سَيَقُولُونَ 3 رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ 5 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ مجھے یاد آیا 3 نہیں تھے، کم سے کم 7 افراد تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق 7 افراد تھے اور ایک ان کا کتا۔ سمجھ رہے ہیں نا، کتے کے بھی مزے ہو گئے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے یا پیغمبر تھے، کوئی میرے علم میں کوئی صحیح سند نہیں ہے جس میں ان کی تعیین ہو۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے۔ ایک تو کافر ہے نا جو اعتراض کرتا ہے، اور ایک ہے اعتراض نہیں ہے، دل میں اطمینان ہے، اور اطمینان ہو جائے تو اللہ ذرا دکھا دے تو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سالوں کے لیے۔ ان کو تو سلایا تھا نا، ان کو کیا کر دیا؟ موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنا عرصہ سوئے ہو، موت کا شکار رہے۔ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا یا اللہ 1 دن تک مرا پڑا رہا ہوں یا آدھا دن۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تم 100 سال تک مردہ رہے ہو۔ پھر اللہ نے دلیل بھی دی، فرمایا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھو 100 سال تک تمہارا کھانا بالکل صحیح سلامت ہے۔ پھر یا اللہ پھر پتہ کیسے چلے 100 سال؟ فرمایا وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو اپنے۔ گدھا کیا تھا؟ وہاں 2-4 ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، وہ گدھا بھی مر گیا نا۔ ان کے جسم کو تو اللہ نے محفوظ کیا، گدھے کا، گدھا تو 100 سال میں اس کی ہڈیاں وڈیاں بھورا بن گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھنا اس کو میں زندہ کیسے کرتا ہوں، تمہارے سامنے زندہ کروں گا اس گدھے کو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں قیامت میں مردوں کو کیسے زندگی دوں گا۔
فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، پھر میں آپ کے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، اپنی آخری کتاب میں اس کو ذکر کروں گا تاکہ لوگوں کو میری آیات پر یقین آئے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، پھر اللہ نے ایسا کیا کہ وہ ہڈیوں کے ذرات جمع ہوئے، ہوتے ہوتے ڈھانچہ بنا، ان پہ گوشت چڑھنا شروع ہوا۔ فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سامنے گدھا بن کے تیار۔ مجھے تو اس گدھے پہ بڑا رشک آتا ہے بھائی کیا پروٹوکول ملا اس گدھے کو، ہے گدھا، مگر اللہ نے، وہ گدھا بھی حیران ہوگا کہ دوبارہ زندگی مل گئی۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا قرآن میں۔ اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنی آواز سے مانوس کرو۔ پرندے ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک خاص آواز سے مانوس کریں تو وہ آواز سن کے آپ کے پاس آئیں گے۔ بلی کو بھی لوگ کر دیتے ہیں ہم مانوس، تو ان کو کوئی خاص آواز سے مانوس کر دو، جب وہ آواز پکارو گے آپ کے پاس اڑ کے آ جا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی تربیت دی ان کی، ایک مخصوص آواز نکالتے وہ پرندے اڑ کے آ جاتے۔ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، چاروں طرف پہاڑ کے 4 کنارے ہیں، چاروں طرف دور دور۔ فرمایا ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بناؤ۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ 4 کو ذبح کرو اور ان کا کیا بناؤ؟ قیمہ، اور گوشت کو کیا کر دو آپس میں مکس، سارے 4 کے گوشت آپس میں مکس، پر بھی، پنجے بھی، چونچ بھی، سب۔ فرمایا اب ان کی 4 ڈھیریاں بنا کے، ایک ڈھیری اس پہاڑ پہ، دوسری وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ پہ، تیسری تیسرے پہاڑ پہ، اور چوتھی اس پیچھے چوتھے پہاڑ پہ۔ ثم ادعوہن، اب جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا، ہر پرندے کی مختلف آواز تھی جس سے وہ پرندہ آتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے جس پرندے کی آواز نکالی، یاتینک سعیا، اس کی چاروں طرف سے بوٹیاں اڑتی، پر اڑتے، پنجے اڑتے، اور ایسے ٹھک کر کے لگتے آپس میں چپک کے، پرندہ بڑھتا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کر آتا۔ دوسرے پرندے کو آواز دیتے، دوسرا بن جاتا، تیسرے کو آواز دیتے، اس کی بوٹیاں اڑتی اور بن کے فلما تبین لہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ کیسا زبردست غالب ہے، ہر چیز پر جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے۔ یہ آپ کو منظر دکھا رہا ہے، ہر ایک کو نہیں دکھاتا یہ منظر، تاکہ لوگ غیب پر اس کی باتوں پر ایمان لائیں، اس لیے کہ سب کو دکھانا شروع کر دے تو امتحان اور آزمائش ختم۔ ابراہیم کو اس لیے دکھایا کہ ان سے پہلے بہت ساری آزمائشیں امتحان لے چکا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، مزید ان کی اتنے بڑے امتحان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ہے قرآن مجید جو ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم نے موت کے بعد میرے بھائی دوبارہ، بولو بھائی، زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو یہ سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ جلدی بس مختصر کر کے وہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ قوم نے پوچھا، بنی اسرائیل نے، کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انا، کون؟ میں۔ جواب بالکل درست تھا، کیونکہ پیغمبر سے بڑا دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ علم کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ، کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور نسبت اس کی طرف کرتے کہ اس نے مجھے بنایا ایسا۔ یہ جو انا کا لفظ ہے، انا، یہ اللہ کو بس۔ پیغمبروں کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو بہت سے ایسے علم نہیں دیے جو بعض دوسروں کو علم دیے، تو آپ جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں ایک میرا بندہ ہے خضر، اس سے ملو، اس کے پاس ایسے علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خادم لیا اور بوریا بستر باندھا، سفر پہ نکل گئے۔ چلو بھائی، اللہ نے کہا فلاں وہ اتنی دور علاقے میں،
اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا کھانا، اس میں مچھلی کی جو مچھلی ہے نا وہ مچھلی بن کے سمندر میں چلی جائے گی، ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوگا. تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر خضر علیہ السلام ہوں گے. حضرت موسیٰ چلتے 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 تھک گئے. خادم کو بتایا بھائی یہ اس طرح جہاں ہوگا بتا دینا. وہ مچھلی نکل کے گئی اندر، خادم بھول گیا. پھر آگے جا رہے ہیں تو مجمع البحرین، ایسی جگہ پر جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. آج تو انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے، اللہ نے اس قدرت کا قرآن میں 2-3 مقامات پہ ذکر کیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فرمایا ہم نے کڑوے پانی اور میٹھے پانی کو ایک ساتھ چلایا ہے، کوئی درمیان میں دیوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دونوں میں ایسا پردہ حائل کر دیا ہے لا یبغیان کہ یہ دونوں پانی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے. تو مجمع البحرین یا تو یہ مراد ہے یا ممکن ہے کوئی اور مجمع البحرین ہو، واللہ عالم. مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے، کوئی اور سمندر ہو جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، واللہ عالم. تو جب پہنچے وہاں پر مچھلی تو نکل کے چلی گئی، اس کے بعد بھی آگے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں چلا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک کے چور ہو گئے اور اپنے خادم سے کہنے لگے آتنا غداءنا، لا بھائی صبح کا کھانا لیا. صبح کا کھانا اس زمانے میں 10-11 بجے ہوتا تھا، ناشتے کا تصور نہیں تھا. بھائی کھانا لیا. تو انہوں نے کہا کھانا تو وہ مچھلی جو تھی نا جو کھانی تھی وہ تو کڑی سمندر میں پیچھے. یہ تو میں اپنی تعبیرات کر رہا ہوں نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے ٹھہرنا تھا، ہم تو اتنا ایک دن چل کے آگے پہنچ چکے ہیں. فرتدا علی آثارہما قصصا، اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے کرتے واپس پہنچے. فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا. آتیناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک علم دیا تھا، اسی لیے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بہت افضل ہیں، بہت افضل. بعض دفعہ کسی کو کسی سے کچھ سیکھنے کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکھانے والا سیکھنے والے سے افضل ہو گیا. فضیلت کا مدار تو کلی علم پر ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں کچھ باتیں سیکھوں. تو حضرت میں جلدی مختصر کرتا ہوں، اس کو سمیٹتا ہوں، ورنہ یہ ہے تو بڑا دلچسپ، دل چاہتا ہے بڑے مزے لے کے اس کو سنایا جائے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھوں. خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی الصبر، اے موسیٰ تم میرے پاس جو کچھ دیکھو گے اس پہ تم صبر نہیں کر سکتے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ تھے پیغمبر اور جلالی. پیغمبر برائی دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، یہ پیغمبر کی خصلت ہے. اور حضرت خضر نے کچھ ایسے کام کرنے تھے جو بظاہر برائی تھے، وہ تو اللہ جانتے تھے نا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، لیکن ظاہر صورت میں کیا تھے وہ برائی. تو اس لیے فرمایا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا. تو حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک ہے میں جو کچھ کروں دیکھتے جانا، اعتراض نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں آخر میں سب بتا دوں گا یہ کیوں کیا میں نے. فانطلقا، دونوں چلے ہیں جی، یہاں تک کہ رکیبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے. کشتی والے نے بڑا انعام کر کے دونوں کو بٹھایا، چلو جی تمہیں پار کرا دیتا ہوں. جیسے ہی کشتی پار ہونے کا وقت آیا حضرت خضر نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، عیبدار بنا دیا کشتی کو. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے، اس بندے نے کیا بگاڑا ہے، آپ نے کشتی توڑ دی اس کی. تو حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. دیکھو یہاں صورتاً تو یہ عیب ہے کہ بے صبری، لیکن یہ بے صبری دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے. تو یہ صورتاً بے صبری ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حضرت موسیٰ کا کمال ہے کہ برائی دیکھ کے نہیں علی المنکر کا جذبہ ہے نا کہ بھئی یہ کیا، ایک مظلوم کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ اسی وقت حضرت موسیٰ ایسے جلالی تھے، ایک فرشتہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ نے پوچھا کون کا فرشتہ، کیوں بھائی؟ روح قبض کرنے آیا ہوں.
زور سے تھپڑ لگایا, اس کے بیچارے کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. فرشتے نے جا کے اللہ سے شکایت کی, اللہ تو نے اپنے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ تو حضرت موسیٰ تھے جلالی, قبطی کو لگایا تھا نا ایک مکہ, نیت یہ تھی کہ جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے شہر میں دیکھا کہ ایک آدمی فرعونی جھگڑا کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, دونوں لڑ رہے ہیں. تو لڑائی جب چھڑوانی ہوتی ہے تو پہلے تو شرافت سے سمجھاؤ, بولے بھائی الگ ہو جاؤ. نہیں چھوڑ رہے ہوتے نا تو جا کے ایک ایک مکہ دونوں کو لگاتے ہیں, نہیں لگاتے لوگ, نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو جب کوئی لڑ رہا ہوں نا تو چھڑوانے کی کوشش کیا کرو. یہ بڑی صفاقی ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے دیکھ کے تماشا, مارنے دو ایک دوسرے کو, یہ درندگی ہے. کل آپ کی بھی لڑائی ہو سکتی ہے, آپ بھی چاہیں گے کوئی درمیان میں پڑے. اس وقت جو لڑنے والا ہے اس کی تو ذلت ہوتی ہے نا بھاگنے میں, وہ بعض دفعہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی دوسرا آ کے چھڑوائے, تو دوسرے تماشا دیکھ رہے ہیں. جیب کتروں کو پکڑ لو نا بس میں, اگر ایک آدمی پکڑتا ہے وہ پچھتاتا ہے. جیب کترا پکڑ لیا, دوسرے کچھ نہیں کر رہے, کہہ رہے خود ہی لڑ اس سے. بھائی وہ تو جیب کترا ہے, وہ تو اجتماعی دشمن ہے, اس کو تو سب مل کے کوٹو. لیکن یہ یقین کر لیا کرو پہلے ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں, کسی نے اپنا جھگڑا کسی دوسرے پہ ڈال دیا خام خامے, جیب کترا کر دیا, اب لوگ بغیر وجہ کے کوٹ رہے ہیں اس کو پکڑ کے. تو وہ ایسے قتل کے واقعات بھی ہو چکے ہیں. ٹکر کسی اور نے ماری, پکڑا کسی اور کو. اب جب اور کو پکڑا, اس کو ایک مکہ لگایا تو سارے محلے والے آ گئے, بھائی اسی نے مارا. وہ کہہ رہے بھائی میں نے تو ٹکر ماری نہیں ہے, مار کے اس کو جان سے مار دیا. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو پہلے یقین کر لو کہ یہ مجرم ہے بھی یا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ نے کیا کیا ہے. ہاں, تو حضرت موسیٰ نے, وہ جو قبطی لڑ رہے تھے نا, حضرت موسیٰ نے چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا تھا اس کو کہ یہ لڑائی چھوڑے. تو حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ میرے مکے میں اتنی طاقت ہے. ایک مکہ مارا, فقضا علیہ, وہ بندہ کلٹی, وہ کلٹی ہو گئے, مر گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کا کام ہو گیا ہے, میں نے تھوڑی کیا, یہ تو غلطی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا میرے سے. انہ عدو مضل مبین, شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے, گمراہ کرتا ہے. ایک جان کا قتل کروا دیا اس نے مجھ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت, دیکھو بھول چوک پہ انسان کو پکڑا نہیں جاتا, بھولے سے میں نے ایسا کیا ہے. چلو بھی ٹھیک ہے. اب آگے گئے ہیں, اذا لقیا غلاما, ایک نوجوان لڑکا آ رہا ہے آرام سے. حضرت خضر نے اس کو پکڑا, مار کے پھینک دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک پاکیزہ نفس کو جس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا, بلا وجہ آپ نے اس کو جان سے مار دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. حضرت موسیٰ کو فوراً یاد آیا بھائی یہ کیا غلطی ہو گئی. فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, دیکھو اب میں اپنی سزا خود ہی تجویز کرتا ہوں کہ اب اگر میں تم سے سوال کر لوں تو میری سزا یہ ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں. بھائی ٹھیک ہے, یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب نہیں. اب جب آگے گئے ہیں, ایک بستی میں ٹھہرے, بستی والوں سے گزارش کی کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں, کچھ کھانے پانی کا کچھ انتظام ہو جائے. بستی والے تھے کنجوس, نہیں بھائی زیادتی کی. انہوں نے کہا نہیں مسافروں کو ہم ٹھکانہ نہیں دیتے. وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا ان بستی میں ایک دیوار ہے, گرنے والی ہے. حضرت خضر نے جا کے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ اس بستی کی دیوار خراب نہ ہو. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ جن کا کوئی قصور نہیں تھا اس پہ تو زیادتی, اور جن کم وقتوں نے یہ حساب کیا ہے ان کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان علیحدگی. حدیث میں آتا ہے اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر صبر کر لیتے اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, تھوڑی دیر خاموش رہ جاتے تو اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی, واقعات آ جاتے. لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک, الگ چلو بھائی. پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوا. کہا کہ وہ جو کشتی جس کو میں نے توڑا تھا, عیب دار بنایا تھا, اگر اس کو عیب دار نہ بناتا تو آگے بادشاہ تھا وہ صحیح سالم کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا, وہ اس کی کشتی ضبط کر لیتا. وہ جب دیکھے گا نا کہ پھٹا ٹوٹا ہوا ہے, اس کی کشتی چھوڑ دے گا, تو یہ میں نے اس پر احسان کیا ہے.
ظلم نہیں کیا، احسان ظلم سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے. اور یہ مجھے کس نے خبر دی؟ اللہ نے، کہ ایسے بادشاہ ایسا کرے گا. پھر یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، یہ خبر کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ دے رہا ہے. پھر یہ جو میں نے نوجوان لڑکے کو خبر دی، کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان اپنے نیک صالح والدین کا باغی بنے گا، ان کو ستائے گا. اللہ کے علم میں تھی، تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ ان والدین کو دوسرا نیک بچہ دے گا جو ان کا فرمانبردار اور صالح بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی بچے کی موت میں ہی بہتری ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اب تیسرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو جس کی دیوار میں نے سیدھی کر دی ہے تو وہ سیدھی اس لیے کی ہے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وکانہ ابوہما صالحا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس نیک آدمی کی اولاد ضائع نہ ہو. اگر یہ دیوار گر جاتی، نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، یہ سارے محلے والے اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے. تو اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں، پھر زمین کھود کے اپنے باپ کی وراثت لے لیں اور مالدار بن جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اگر باپ نیک ہو تو اللہ اس کی اولادوں کا خیال غیب سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ وکانہ ابوہما صالحا، ان کے والد کیا تھے؟ نیک آدمی تھے. تو نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانوں کی حفاظت کی. پھر فرمانے کے ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا. تو یہاں ایک جہالت کی بات بتاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کو علم لدنی وہ نا آتیناہ من لدنا علما، اللہ نے اپنی طرف سے لیا تھا. تو آج بھی بہت سے صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھو حضرت خضر کا یہ عمل بظاہر شریعت کے خلاف تھا نا، بندہ مار دیا، لیکن کیوں مارا؟ علم لدنی، اللہ نے علم دیا تھا کہ بھئی یہ بچہ کیا بنے گا بڑے ہو کر؟ باغی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اگر نماز نہ پڑھیں یا کوئی خلاف شریعت کام کریں تو ایک تو مفتی ہے جو فتویٰ دے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا، وہ تو فتویٰ دے رہے تھے یہ حرام یہ حلال، تو یہ تو شریعت کا علم ہے جو مفتیوں کو ہوتا ہے. لیکن ایک ہے طریقت کا علم جو کس کو ہوتا ہے؟ حضرت خضر کے پاس تھا، وہ صوفیوں کے پاس آیا ہے. تو صوفیوں کی اور باتیں ہوتی ہیں، مفتیوں کی اور ہوتی ہیں. لہذا صوفی لوگ اگر کوئی الٹی سیدھی باتیں بھی کریں تو سمجھ لو کہ یہ علم لدنی ہے. تو یاد رکھو یہ علم ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ کیا علم ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کوئی صوفی شریعت کے خلاف بات کرے نا اور کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ علم ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا. کیوں بھائی؟ لدنی ہے بھائی. کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی؟ تو جماعت سے مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ یار علم لدنی ہے، مجھے اوپر سے اشارے ملتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں، ڈائریکٹ بیت اللہ میں جا کے پڑھو نماز. تو ایسا علم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اللہ کی طرف سے وحی تھی یقینی، اس پر تو حجت قائم ہے. آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ کی طرف سے یقینی علم ہے. زیادہ زیادہ الہام ہو سکتا ہے کسی کو، اور الہام قطعی چیز نہیں ہے، ظنی چیز ہے. ظنی سمجھتے ہو؟ غالب گمان کی حد تک ہے، یقینی نہیں ہے. جبکہ شریعت نے کسی چیز کو حلال یا حرام کہہ دیا وہ قطعی اور یقینی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بعض جاہل صوفیوں کا یہ استدلال کہ مفتیوں کا دین الگ ہے اور طریقت الگ ہے، یہ جہالت کی باتیں. ہماری شریعت اللہ نے کامل کر دی. اب کوئی صوفی ہو یا کوئی صاحب طریقت ہو، اس کو بھی شریعت کو مقدم رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور وہی علم جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا اسی علم کو فالو کرنا پڑے گا اس کو. اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خضر علیہ السلام جو تھے نا، جن کے پاس شریعت کا علم کم تھا، طریقت کا علم نکالتے ہیں. ورنہ تو طریقت جو ہے نا، جس کو تصوف کہتے ہیں، وہ شریعت سے الگ چیز ہی نہیں ہے، اسی شریعت کا ایک جزو ہے. وہ طریقت کہتے ہیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا، وہ تو شریعت ہی کا حکم ہے. لیکن ایک الگ سے پورا اس کا چیپٹر ہے تو اس کا ایک الگ نام دے دیا. تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت موسیٰ سے افضل تھا. یہ بھی غلط ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. بعض دفعہ اللہ بس تنبیہ کے لیے کسی کو کسی کے پاس بھیج سکتے ہیں.
اب دیکھو ایک مفتی صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا میرا علاج کر دیں, اب کیا ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب سے افضل ہو گئے؟ بھائی وہ علم اس کے پاس ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر کسی سائیکل والے کے, کسی پنچر والے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی میری گاڑی کو پنچر لگا دو. پنچر والا کہا ہے میرے تو گھر پہ بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں, بڑے بڑے بریگیڈیئر کرنل یہاں کے گاڑیاں روکتے ہیں, جب تک میں ٹھیک نہ کروں آگے جا ہی نہیں سکتے, مجھے وزیر اعظم اگلا میں ہی ہوں گا. تو لوگ کہیں گے بھائی تو ٹھیک کیا کرتا ہے, پنچر لگاتا ہے نا, ہے بھائی, اور ڈاکٹر کس کے پاس پنچر لگاتا ہے. تو کوئی کسی کا کسی جز میں محتاج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے افضل ہو گیا. ڈاکٹر کا مقام بہرحال ایک پنچر والے سے دنیا میں افضل ہے, آخرت میں تو سب برابر ہیں. آخرت میں تو وہ ہے جس میں تقویٰ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ڈاکٹر بھی پھیلنے کی کوشش نہ کریں, تکبر نہ ان میں. سمجھ آئیے نا بات. ممکن ہے ایک پنچر والا جو بیچارہ رات کو لے کے سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہے قیامت میں زیادہ اونچا مقام ہو, اور ڈاکٹر صاحب بیچارے جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہوں. تو آخرت کا مدار تو کس پر ہے؟ تقویٰ پر. لیکن دنیا میں کس کو افضل سمجھا جاتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب ہے, اگرچہ وہ اس کے محتاج ہوں. بعض دفعہ تو ڈاکٹر لوگ حکیموں کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک سرجن کو میں نے دیکھا, کیپٹن تھے آرمی میں, بہت بڑے ڈاکٹر. ان کے پاس ایک آدمی گیا, اس نے کہا مجھے دل کا مرض ہے. اس نے ہومیوپیتھک دوا لکھی سرجن نے. اس نے کہا حضرت آپ تو ایلوپیتھک کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں, آپ ہومیوپیتھک لکھ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر تھا ایماندار, اس نے کہا اس میں ہومیوپیتھک کی دوا زیادہ اچھی ہے میرے علم میں. اس نے کہا آپ ہومیوپیتھک کو تو ڈاکٹر مانتے ہی نہیں. اس نے ایک اندر سے معجون نکالی حکیم کی اور کہا میں خود یہ کھا رہا ہوں, ہمدرد کی یا پتہ نہیں طیبی والوں کی یا کس کی تھی, کرشی کی, میں یہ خود کھا رہا ہوں. کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی ہمیں ٹھیک ہونے سے مطلب ہے. بعض دوائیں حکیموں کی بڑی اچھی ہیں, وہ ٹھا کر کے لگتی ہیں جا کے, بعض ہومیوپیتھک کی اچھی ہیں, بعض ایلوپیتھک کی اچھی ہیں. جو اچھی لگے ہم تو وہ کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں لوگ. لیکن آج کل ایسا حساب کتاب ہوتا نہیں ہے. حکیم کے پاس جاؤ, کہتے ہیں ڈاکٹر اور ہومیوپیتھک سارے فراڈی ہیں, انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ ہومیوپیتھک کا مذاق اڑائے گا اور حکیموں کا بولے گا یہ تو بیوقوف ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اصل تو یہ ہے. اور ہومیوپیتھک کے پاس جاؤ تو وہ ایلوپیتھک کا ایسا نقشہ کھینچتے, کہتے یہ تو بیمار کرنے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں آدمی. تو یہ سب ایک دوسرے کے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جس میں جو چیز مفید ہے وہ لے لو وہاں سے. کیا خیال ہے؟ تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ اونچا مقام دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف میں جو اسباق ملتے ہیں کہ کیسے اللہ کے لیے جب قربانی دی جائے تو اللہ کیسے نوازتے ہیں, ان اسباق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.